اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے کہ ہم کوئی گناہ دن میں کر لیں اور شام کو آ کر کہیں کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، ہم کو معاف فرما دے، اور صبح ہو کر پھر ہم وہی غلطی کریں اور شام کو آ کر پھر توبہ کریں، صبح پھر وہی غلطی کریں اور شام کو پھر ہم توبہ کریں، اس کو توبہ نہیں کہتے۔ توبہ کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کیجئے جو قرآن کی اس آیت کے اندر مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ اے مسلمانوں، تم اپنے رب سے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی خالص توبہ کرو۔ جس گناہ کی ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی، یہ ہم سے کیا ہو گیا، بہت بڑا جرم ہو گیا ہے۔ اس گناہ کے ہو جانے کے بعد اس پر ندامت ہونی چاہیے، شرمندگی ہونی چاہیے۔ گناہ بھی کر رہے ہیں اور کھلکھلا کر ہنس بھی رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور اس کا کوئی احساس بھی ہمیں نہیں ہے، تو پھر آپ اللہ سے توبہ نہیں کر رہے بلکہ مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہ پر ندامت بھی ہونی چاہیے، اور دوسری چیز اس گناہ کو فوراً ترک کر دینا چاہیے، نہیں اب ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ اور تیسری چیز اس توبہ میں یہ شامل ہے کہ آئندہ اس گناہ کو ہمیں کبھی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے۔ انجانے میں ہو جائے، بھول چوک میں ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن جان بوجھ کر اب ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے۔ یہ تین چیزیں جب تک شامل نہیں ہیں توبۃ نصوحا نہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر بھروسہ جتایا ہے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم۔ یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر پیدا کر لو گے، گناہوں پر ندامت، گناہ کو ترک، اور آئندہ اس گناہ کو کبھی نہ کرنے کا ارادہ، یہ تین چیزیں جب تم اپنے اندر پیدا کر لو گے تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ امید ہے، عسیٰ ربکم، امید ہے شاید تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو مٹا دے اور تمہارے گناہوں کو ختم کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے، تمہیں ایسی جنتوں میں بھیج دے، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کر دے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ کن لوگوں کے لیے یہ خوشخبری ہے؟ ان کے لیے جو اپنے گناہوں پر نادم ہیں، گناہ کو ترک کر دیتے ہیں اور آئندہ اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ۔ پھر پہلی چیز پر جائیے، مذاق مت بنائیے گا دعا۔ صبح شراب پئیں اور رات کو اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دے، دوسرے دن پھر شراب پئیں اور رات میں پھر معافی، تیسرے دن پھر گناہ اور رات میں پھر معافی، پھر گناہ کی توبہ۔ یہ مذاق ہے اللہ کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر یہ دونوں چیزوں کو داخل کر دیا ہے، نیکیوں کا جذبہ بھی اور گناہ کی صلاحیت بھی، یہ دونوں چیزیں انسان کو دے کر بھیجا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس انسان کے اندر فسق و فجور اور ناجائز اور غلط کام کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، وَتَقْوَاهَا، اور گناہوں سے بچنے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے صرف حضرت انسان کے اندر گناہ اور نیکی دونوں صلاحیتوں کو دے کر انسان کو بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر اگر نہ ہوتی تو پھر گناہوں سے بچنے کا کمال بھی انسان کا نہیں مانا جاتا۔ پھر کیا کمال ہے گناہوں سے بچنا؟ اگر گناہ کرنے کا جذبہ اور گناہ کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر نہیں ہوتی تو پھر انسان نیکیاں ہی نیکیاں کرتا جاتا، گناہوں سے بچا رہتا، تو پھر اس میں اس کا کمال کیا ہوتا؟ آپ غور کریے، ایک اندھا شخص ہے، ایک اندھا آدمی ہے، اس کو کچھ دکھتا ہی نہیں ہے، اب وہ اگر کسی خوبصورت اور جوان لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو ویسے ہی اندھا ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے۔ وہ اگر برائیوں پہ نظر نہیں ڈال رہا ہے، دنیا کی عیش و پرستی اور حرام چیزوں پر اگر اس کی نظر نہیں ہے، اس سے بچا ہوا ہے، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے؟ وہ تو اندھا ہے۔ کمال تو اس آدمی کا ہے جس کو دکھتا بھی ہے، جس کے پاس بینائی بھی ہے، اور اس کے پاس خوبصورت اور جوان لڑکی اس کو دعوتیں برائی بھی دے رہی ہے، اس کو اپنی طرف مائل بھی کر رہی ہے، اس کے پاس تنہائی بھی ہے اور غلط کام کرنے کے پورے مواقع بھی اس کے پاس موجود ہیں۔ کوئی ڈر بھی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا ہے، ساری صلاحیتیں اس کے پاس موجود ہیں اور غلط کام کرنے کے سارے موقع بھی اس کے پاس موجود ہیں،
اور اس کے بعد وہ کہتا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر، میں تیرے بالکل قریب نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے ایک دن اللہ رب العالمین کے پاس اپنی اس غلطی کا اور اس گناہ کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ بچ جاتا ہے۔ کمال تو یہ ہے، ایک اندھا آدمی اگر کسی خوبصورت لڑکی پر نظر نہیں ڈال رہا ہے اور جوان لڑکی کو نہیں دیکھ رہا ہے تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس کے پاس تو آنکھیں ہی نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر انسان کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی اور یہ گناہ سے بچا رہتا تو اس میں انسان کا کمال کیا تھا؟ انسان کا کمال تو تبھی ہے جب اس کے پاس گناہ کرنے کی صلاحیت موجود ہے، چوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے، زنا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، شراب پینے کی صلاحیت موجود ہے، اور سارے مواقع بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے بعد وہ گناہوں سے بچتا ہے اور ان تمام چیزوں کے قریب نہیں جاتا ہے، تو یہ ہے انسان کا کمال۔ سمجھ، اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے گا۔ اسی لیے انسانوں کا درجہ فرشتوں سے بلند ہے، اس لیے کہ فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، فرشتوں کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ہے ہی نہیں۔ اللہ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا جذبہ ڈالا ہی نہیں۔ اگر فرشتے گناہ نہیں کرتے تو اس میں کون سا کمال ہے؟ اس لیے کہ گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ میرے بھائیوں، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے، یہ بھی کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو پیدا ہی اس لیے کیا، ان کی تخلیق اس لیے ہوئی اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کر دیا گیا۔ انسان کی عبادت کا مقابلہ فرشتوں کی عبادتیں نہیں کر سکتی ہیں، اس لیے کہ انسان کے سامنے چاروں طرف دنیا میں گناہوں کا جال بچھا ہوا ہے، اس کے باوجود گناہوں کے مواقع ہونے کے باوجود وہ مسجد میں آ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ رات میں اٹھ کے تہجد پڑھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز میں اپنا ایئر کنڈیشن بند کرتا ہے اور صبح اپنی نیند کی قربانی دے کر مسجد میں آ رہا ہے، سردیوں میں اپنا نرم گرم لحاف اپنے اوپر سے ہٹا کر مسجد میں آ رہا ہے، اس نے اپنی نیند کی قربانی دی، اے سی کی قربانی دی، نرم گرم بستر کی قربانی دی، لحاف کی قربانی دی، ٹھنڈے پانی سے وضو بنایا، ان تمام چیزوں کے باوجود اس نے ٹائم نکالا، تو اس عبادت کی جو قدر ہے اللہ کی نظر میں، اس کی جو منزلت ہے اور اس کی جو قیمت ہے وہ فرشتوں کی عبادت کی نہیں ہے۔ اگر فرشتے میرے بھائیوں روزہ رکھتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں کو تو اللہ نے کھانا اور پینا سے دور رکھا ہے، اگر فرشتے بھوکے رہ لیتے ہیں تو اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بھائی وہ کھاتے ہی نہیں ہیں، اگر وہ بھوکے رہتے ہیں یا روزہ رہتے ہیں تو اس میں کون سا کمال ہے؟ وہ تو کھاتے ہی اور پیتے ہی نہیں ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان مئی اور جون کی تپش اور گرم دنوں میں اے سی کا ٹھنڈا پانی نہیں پیتا ہے، چاہتا ہے کہ پی لوں لیکن نہیں پیتا ہے کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہے۔ ساری نعمتیں ہیں اور کھانے پر وہ قادر بھی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اس سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔ یہ ہے روزہ، یہ ہے عبادت۔ اس لیے پہلے ذہن میں آپ اپنے بات کو بٹھائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکیوں کی صلاحیت بھی رکھی ہے۔ نیکیاں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر وہ نیکیاں کرتا ہے، اس لیے اس کی نیکیوں کی جو قدر ہوگی، اس کی نیکیوں کی جو عزت اللہ رب العالمین کی نظر میں ہوگی وہ کسی اور کی نہیں۔ اور گناہوں کا جذبہ اپنے اندر ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی جو حیثیت ہے وہ فرشتوں کی نہیں۔ غور کیجیے، یہ جذبہ سب کے اندر تھا۔ ہماری بات پر آپ ناراض نہ ہو، نبی بھی انسان تھے، جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ یاد ہوگا آپ کو، جب بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کو اندر لے جا کر سارے دروازے بند کر دیے اور سارے دروازے بند کرنے کے بعد کہا یوسف آ جاؤ میرے پاس۔ غور کیجئے، شوہر موجود نہیں ہے، بادشاہ مصر موجود نہیں ہے، یوسف علیہ السلام اکیلے ہیں اور بادشاہ مصر کی بیوی اکیلی ہے، دروازے بھی چاروں طرف سے بند ہیں اور ایک دروازہ نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، سارے دروازے بند کر دیے۔ ایک دروازہ نہیں تھا، بہت سے دروازے تھے، اور اس نے کہا یوسف آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کتنے موقع تھے؟ بادشاہ مصر کی بیوی خوبصورت، تنہائی کا موقع بھی، دروازے بھی بند، اور اس کی بات مان لیتے تو اعزاز و اکرام
اور عظیم نعمتیں بھی، کیونکہ وہ بادشاہ مصر کی بیوی تھی. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا، اور بچایا ہی نہیں، قرآن کہتا وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا. ان جملوں پر غور کرو. اگر یوسف نے اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی بہک گیا ہوتا. یوسف نے بھی اس کا قصد کیا، اس عورت نے بھی اس کا قصد کیا. وَحَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے یوسف کا قصد کیا. وَحَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی اس عورت کا قصد کیا، اس عورت کا ارادہ کیا. لیکن اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی، اپنے رب کی نشانی نہ دیکھی ہوتی تو یوسف بھی اپنا منہ کالا کر لیا ہوتا. یہ نفس سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک انسان تھے اور ان کے پاس بھی نفس تھا اور سارے موقع تھے. لیکن یوسف علیہ السلام نے ان تمام مواقع کو طاق پر رکھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کر کے اپنے آپ کو بچایا. جیل کی سلاخوں میں جانا گوارا کر لیا، 7 سال جیل میں رہے یہ گوارا کر لیا، لیکن گناہ کے قریب نہیں گئے، گناہ کے قریب نہیں گئے. یہ ہے توبۃ نصوحہ کا مطلب. یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. رمضان کا مہینہ آئے گا، شب قدر آئے گی، رات آئے گا، اٹھا کے دعائیں مانگی جائیں گی. بہت سے لوگوں کو آپ دیکھو گے مسجد میں منہ بنا بنا کے دعائیں کریں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے، لیکن دکان پر جھوٹ کا کاروبار ان کا بند نہیں ہو سکتا ہے. آج بھی وہ 3-5 کر کے اپنا سامان بیچیں گے اور اپنا دوسروں سے 3-5 کر کے سامان خریدیں گے. یہ برائی آج بھی ان کے دلوں سے نہیں دور ہوتی ہے. توبہ کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، سب کچھ ان کے اندر، آنکھوں میں آنسو بھی آئیں گے، روئیں گے بھی، لیکن برائیاں نہیں چھوڑیں. صاحب ارادہ نہیں. 3 چیزیں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی. ندامت ہونی چاہیے، پھر اس گناہ کو ترک کر دینا چاہیے، اور تیسری چیز چھوڑ تو دیا لیکن آئندہ فیوچر میں اور مستقبل میں بھی کبھی پھر اس گناہ کو دوبارہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. گناہ ترک تو کر دیا لیکن 1-2 سال کے بعد پھر ہم وہی گناہ میں آ گئے. آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی ہونا چاہیے. خود نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استغفروا ربکم، او لوگو تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، او لوگو تم اپنے رب سے استغفار کیا کرو، او لوگو تم اپنے گناہوں کی توبہ اللہ رب العالمین سے کیا کرو. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. او لوگو تمہارے سامنے تمہارے نبی کی مثال ہے، او لوگو تمہارے سامنے رحمت للعالمین کی مثال ہے، او لوگو ساری دنیا کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ کی مثال ہے. او لوگو میرا یہ حال ہے انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ 100 سے زیادہ میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں 100 سے زیادہ بار. اور کون؟ محمد رسول اللہ. دعا سکھلاتے ہیں کہ لوگوں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ایک لائن کی دعا ہے، اس دعا کو پڑھتے رہا کرو. خزانہ ہے، خزانہ. استغفر اللہ ربی، اللہ جو میرا رب ہے، میں استغفار کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. استغفر اللہ، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو میرا رب ہے. من کل ذنب، ہر ایک گناہ سے، ہر گناہ سے، یہ نہیں کہا گناہوں سے، ہر گناہ سے. بہت سے گناہ ہمیں معلوم ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ انجانے میں ہو جاتے ہیں. فرمایا من کل، لفظ کل استعمال کر دیا، چاہے وہ میرے علم میں ہو یا نہیں. ہر چھوٹا بڑا گناہ، ہر گناہ سے میں مغفرت طلب کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں. واتوب الیہ، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں اسی سے توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کو اچھا لگتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مجھ سے استغفار کرے، طلب کرے. آپ یہ چاہیں کہ ہم سے گناہ نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ گناہ کرنے کی صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کے اندر رکھی ہے. توبۃ نصوحہ میں 3 چیزیں شامل ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، اوہ یہ ہم کیا کر بیٹھے. پہلی چیز
کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، ہٹا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبتن نصوحا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانو والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے، اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں، اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے، اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ
چمٹنے والا ہے. یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے. کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے. ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے, خوبصورت, حسین و جمیل, بلا کی حسین و جمیل. لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے, اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے. اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے, یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے, یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا, تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے. کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے, بلا کی حسینہ ہے. اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا, فوراً نگاہ کو جھکا لیا. باوجود اس کے کہ آنکھیں تھیں, باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا, باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا, طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ, لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی. یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے. یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے, طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے. یہ ہے کمال میرے بھائیوں. اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے, جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا, ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں, جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا, رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو خوبصورت لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ, اس کے پاس وقت بھی ہے, اس کے پاس پیسہ بھی ہے, اس کے پاس ٹائم بھی ہے, اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے, اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے. اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی موقع, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم, اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم. زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود, سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ. تم اپنا گھر جاؤ, تم اپنا راستہ دیکھو, میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں, مجھے اللہ سے خوف ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا, میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا. انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں تیرے قریب نہیں آؤں گا. جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا, نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا, موقع ہونے کے باوجود, لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود, لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ ہے کمال. ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا, جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا. میرے بھائیوں, فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے. انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے. انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے, لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے, اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں, گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں, تو یہ ہے کمال. اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا. یہ فرشتے جو ہے کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں, مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں, اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو. قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے, منکر نکیر, مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے, نہیں. کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی. زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے اور طاقت ہونے کے باوجود
آپ کو زنا سے بچا لے. یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام, یہ ہے بڑا دل گردے کا کام. اور جس نے اس کام کو اب کر لیا, انجام دے لیا, طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا, میرے بھائیوں اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے, فرشتوں سے بلند. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں. آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو. جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, یعنی فرشتے, جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی, اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا. اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی, اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا, یعنی انسان کو, آدم کو خلیفۃ الارض, زمین کا خلیفہ بنایا. کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی. گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے. آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا. آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا, پھر اس میں روح ڈالی, پھر ان کو جنت میں داخل کیا, پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا, اور کہا کلو وشربو, خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر. اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا هذه الشجرہ, اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا, بس اس درخت کے قریب مت جانا. اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا, بس. دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے. اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا, دنیا رچانا تھی, دنیا بسانا تھی, اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا, بلکہ شیطان کو بھیجا, شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا. حوا کے کہنے پر کہ کھا لو, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے. شیطان نہیں, یہ تو ہمارا ہمدرد ہے, اور اس کے بہکانے میں آ کر آدم و حوا دونوں نے وہ پھل کھا لیا. بس یہی خطا حضرت آدم اور حوا سے ہوئی نہیں بلکہ کرائی گئی, غلطی ان سے کرائی گئی. اور اللہ کو پہلے معلوم تھا. جیسی آدم و حوا دونوں نے اس درخت کے پھل کو کھایا, جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا. انہوں نے بڑے بڑے پتوں سے, درخت کے بڑے بڑے پتوں سے, جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپایا. یہ انسان کی فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہو علاقوں میں گھوم گھوم کر کہ کون کس پوزیشن میں رہتا ہے. میرے بھائیوں, آدم کی بیوی ہے حوا, اور میاں بیوی میں کوئی پردہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جب جنتی لباس دونوں کے جسم سے اترا تو انہوں نے جنت کے درختوں کے بڑے بڑے پتوں سے اپنے سطر کو چھپایا, اپنے شرمگاہ کو, اپنے سطر کو چھپایا. یعنی سطر چھپانا یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, پھر اللہ رب العالمین نے دونوں کو جنت سے باہر کر دیا. اے آدم و حوا دونوں نے آج میری نافرمانی کی ہے, اب تم دونوں کے لیے جنت حرام ہے, اب تم دونوں یہاں سے نکلو. اللہ چاہتا تو اس غلطی کی بنا پر جہنم میں ڈال سکتا تھا, لیکن نہیں, چونکہ اللہ کو دنیا بسانا تھی, اللہ کو دنیا رچانا تھا, اللہ کو دنیا میں بھیجنا تھا, اس لیے آدم و حوا دونوں کو دنیا میں بھیج دیا. اب جاؤ. اب سنو, غلطی تو ہوئی, اور غلطی بھی مخلوق ہے, اور مخلوق کا خالق اللہ رب العالمین ہے. دنیا میں کوئی ایسی بیماری پیدا ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے بیماری پیدا کی ہو اور اس کا علاج نہ اتارا ہو. کوئی بیماری دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جس کا علاج نہ اتارا ہو, الا الموت, موت کے علاوہ. اب آپ کہو مولانا کیا بات کرتے ہو, کینسر کا کوئی علاج نہیں ہے. انسان کی عقل ابھی وہاں تک نہیں پہنچی ہے. کل تک ٹی بی کا علاج نہیں تھا, لیکن آج ٹی بی کا علاج آ گیا کہ نہیں آ گیا. کل تک بہت سی بیماریوں کا علاج نہیں تھا, لیکن آج پاسبل ہو گیا ہے. ہو سکتا ہے کل انسان کا علم اس کو کینسر کی کھوج میں بھی کامیاب کر دے, اور کینسر کا علاج بھی انسان ڈھونڈ لے. صرف موت کے ہر چیز اور ہر بیماری کا علاج اللہ نے اتارا ہے. تو میرے بھائیوں, اگر اللہ نے بیماری اتاری تو اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے. اسی طریقے سے اگر اللہ نے خطا اور غلطی کو پیدا کیا ہے, اللہ نے گناہ کو اگر پیدا کیا ہے, تو گناہ کا علاج بھی توبہ اور استغفار کی شکل میں بتایا ہے. اگر بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہے. اگر گناہ پیدا کیا ہے تو گناہ کا تریاق اور گناہ کا علاج بھی بتایا ہے, اور وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں, تو آدم و حوا
سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے، ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، رام دہ درگاہ کر رہا ہے، اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، واستکبر، اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کی عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری۔ ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ۔ لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی، اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا، اور ان کو قیامت کے دن اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو ادھر اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، اے ابلیس جا تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکا، جا تو آدم کی اولاد سے آخری وقت تک گناہ کے کام کرا،
جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں آخری وقت تک تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے اور ان سے گناہ کے کام کراتا رہے اور تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا رہے، جا مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے، لیکن قسم ہے مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی، میں بھی اپنے بندے کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں اپنے بندے کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر دوں گا اگر اس نے سچی اور خالص توبہ کی، یعنی توبۃ نصوحا، اگر میرے بندے نے خالص اور سچی توبہ کی تو میں اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر کے اور آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر کے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ تو آخری سانس تک گناہ کراتا رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا۔